بات کا ہم روزانہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ جس چیز سے انسان کو تعلق ہوتا ہے، جس انسان سے یا تنظیم سے یا جماعت سے یا گروہ سے انسان کو لگاؤ ہوتا ہے، انسان کو محبت ہوتی ہے، تو انسان اس کے احکام کی بجاوری بڑی خوشدلی سے کرتا ہے اور اس کے حکم کی بجاوری میں اسے لذت محسوس ہوتی ہے۔ وہ چیز چاہے دنیاوی ہو یا دینی ہو، دنیاوی اعتبار سے ہم اس کا مشاہدہ اپنی روزانہ کی زندگی میں کرتے ہیں، اور دینی اعتبار سے بھی ہمیں کبھی کبھی اس کا مشاہدہ ہوتا ہے جب ہم ایسے مقامات پر پہنچتے ہیں کہ جن لوگوں کو دین سے قلبی تعلق ہے، لگاؤ ہے، جب ہم ان کے احوال کو پڑھتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح انسان دنیاوی چیز کو ادا کرنے میں، دنیاوی کام کو کرنے میں قلبی لذت محسوس کرتا ہے، اسی طرح جس انسان کو دین سے لگاؤ ہوتا ہے وہ انسان دینی کام کرنے میں قلبی لذت محسوس کرتا ہے۔ تو جس انسان کو دین سے لگاؤ ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہوتی ہے، وہ انسان دین کے کام کو بڑی پختگی کے ساتھ اور خوش دلی کے ساتھ انجام دیتا ہے، اس کو دین کے کام کرنے میں مزہ آتا ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا حاصل کرنا یہ بڑا آسان کام ہے۔ آپ کو بتلایا گیا تھا کہ جو انسان اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا خواہاں ہو تو اس کے لیے 3 کام کرنے لازم ہے۔ پہلا کام ہے جھوٹ سے بچنا، جھوٹ سے کلی طور پر اجتناب کرنا، اپنے آپ کو سچائی کا عادی بنانا، کیونکہ جھوٹ نہایت قبیح اور بری چیز ہے۔ جھوٹ ایسی بری چیز ہے کہ اس کی بدبو سے فرشتے میلوں دور بھاگ جاتے ہیں۔ ہمارے استاد مولانا احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جھوٹ ایسی بری چیز ہے کہ جس کی وجہ سے نظام عالم کے اندر تغیر ہو گیا۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ پہلے زمانے کے اندر لوگ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے، اکثر لوگ ان پڑھ ہوا کرتے تھے، لیکن ان کے اندر ایک بات تھی، وہ یہ تھی کہ ان کے دل کے اندر اللہ کا خوف بہت ہوا کرتا تھا، وہ اللہ سے بہت ڈرا کرتے تھے اور جھوٹ بولنے سے بچا کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عالم کے نظام کو اپنی جگہوں پر برقرار کر رکھا تھا۔ لیکن آج کے زمانے کے اندر جھوٹ بہت زیادہ بڑھ گیا، ہر انسان جھوٹ بولنے لگا، بلا وجہ جھوٹ بولتا ہے، اور انسانوں کے دلوں سے اللہ کا خوف نکلنے لگا، جس کی وجہ سے عالم کا نظام بدل گیا۔ بارش اپنے وقت پر نہیں ہوتی ہے، سردی اپنے وقت پر نہیں ہوتی ہے، گرمی اپنے وقت پر نہیں ہوتی ہے، غرضے کہ ہر چیز کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدل دیا، اور یہ نحوست ہے جھوٹ بولنے کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہ ڈرنے کی۔ تو جھوٹ اتنی خطرناک چیز ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ اس سے بچے، جھوٹ سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرے۔ دوسری چیز جو انسان کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے لازم ہے وہ ہے امانت داری۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم امانت دار بن جاؤ۔ اگر تمہارے پاس کسی کی کوئی امانت ہے، تم نے کسی سے کوئی قرضہ لیا ہے، کسی سے ادھار سامان خریدا ہے، کسی سے مزدوری کرائی ہے، کسی انسان سے کوئی بھی فعل کرایا ہے جس کی اجرت تمہارے ذمہ لازم ہو گئی ہے، تو تمہارے اوپر ضروری ہے کہ
کہ تم اس کی اجرت کو، اس کے قرضے کو، اس کی مزدوری کو پورے طور پر بغیر ٹال مٹول کے ادا کر دو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے، قرض خواہ کے قرضے کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرو گے، مزدور کی اجرت دینے میں ٹال مٹول کرو گے، تو تم اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے والے ہوں گے۔ تمہارے دل کے اندر خوف خدا نہیں ہوگا، اور جس انسان کے دل کے اندر خوف خدا نہ ہو، جو اللہ کے حکم کا نافرمان ہو، وہ اللہ کا محبت والا ہو ہی نہیں سکتا۔ بخاری شریف کے اندر ایک بہت عبرتناک واقعہ 7 مقامات پر مذکور ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان اس واقعے کو بڑے اہتمام کے ساتھ بیان فرمایا۔ واقعہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بنو اسرائیل کے اندر ایک انسان کو 1000 دینار کی ضرورت تھی۔ وہ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے سمندر پار کر کے کسی دوسرے علاقے میں کسی صاحب ثروت آدمی کے پاس پہنچا اور اس سے 1000 دینار ادھار مانگے۔ تو اس انسان نے کہا کہ میں تمہیں پیسے تو دے دوں گا، لیکن تمہارا گواہ کون ہے؟ کوئی گواہ لاؤ کہ تم واپس بھی کر دو گے کہ نہیں۔ تو اس انسان نے کہا کفا باللہ شہیدہ، کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ کافی گواہ ہے، میرا اور تمہارا گواہ اللہ ہے۔ تو اس مال والے نے کہا کہ اچھا بھائی کوئی کفیل اور ذمہ دار لاؤ کہ اگر تم نے ادا نہ کیا تو میں تمہارے کفیل سے وصول کر لوں۔ تو اس انسان نے کہا کفا باللہ وکیلا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافی وکیل اور کفیل ہے، تو میرے اور تمہارے درمیان جو کفیل ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، گواہ بھی اللہ ہے اور کفیل بھی اللہ ہے۔ تو اس انسان نے کہا کہ یہ بات تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لہذا ایک مدت متعین کر کے 1000 دینار اس کے حوالے کر دیے کہ جب مدت پوری ہو جائے تو ہمارا قرضہ واپس کر دینا۔ اس انسان نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور وہ 1000 دینار لے کر سمندر پار کر کے اپنے گھر پہنچ گیا، اپنی ضرورتیں پوری کر لی۔ جب مدت پوری ہو گئی تو وہ انسان 1000 دینار لے کر اس کو واپس کرنے کے لیے چلا، اور ساحل سمندر پر پہنچ کر اس نے دیکھا کہ سمندر پار کرنے کے لیے کوئی کشتی موجود نہیں۔ وہ ادھر ادھر مارا پھرا کہ کوئی سواری مل جائے تاکہ میں سمندر پار کر کے اس کے قرضے کو ادا کرنے کے لیے پہنچ جاؤں، لیکن اس کو کوئی سواری نہ مل سکی۔ آخر کار اس نے مجبور ہو کر ایک لکڑی لی اور اس میں سوراخ کر کے 1000 دینار اس میں رکھ دیے، اور ایک پرچی بھی رکھ دی اس میں، اور اس پر یہ لکھ دیا کہ یہ سمندر میرا قرضہ ادا کرنے کے درمیان تو حائل ہے، تو رکاوٹ ہے، اس لیے اب میں یہ قرضہ تیرے ہی حوالے کرتا ہوں اور اب تو ہی ذمہ دار ہے۔ اور یہ کہہ کر اس نے لکڑی کے سوراخ کو بند کر دیا اور اس لکڑی کو سمندر کے اندر پھینک دیا، اور یہ کہہ دیا کہ اب تو ذمہ دار ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ میرے قرضے کی ادائیگی کے درمیان یہ سمندر رکاوٹ بنا ہوا ہے، اور تو گواہ ہے، اور تو ہی گواہ اور کفیل ہے۔ یہ کہہ کر اس نے وہ لکڑی سمندر کے اندر چھوڑ دی۔ ادھر جب قرض کی مدت پوری ہونے لگی تو قرض خواہ اس نیت سے گھر سے چلا کہ اپنا قرضہ وصول کرو۔ جب وہ ساحل سمندر پر پہنچا تو اس کو بھی کوئی سواری نہیں مل سکی۔ اتفاقاً اس کی نگاہ سمندر کے اندر ایک لکڑی پر پڑی جو تیرتی ہوئی آ رہی تھی، اور وہ چلتے چلتے سمندر کے بالکل کنارے پر پہنچ گئی۔ اس نے اس ارادے سے اس کو اٹھا لیا کہ گھر میں ایندھن کے کام آئے گی۔
گھر لے جا کر اس نے اس لکڑی کو چیرا تو اس میں سے 1000 دینار نکلے اور وہ پرچی بھی نکلی۔ اب جب اس کو اپنے دینار بھی مل گئے اور پرچی بھی مل گئی تو وہ سمجھ گیا کہ یہ میرا قرضہ ہے۔ اب اس کو جو عبرت ہونی تھی وہ ہوئی۔ اب کچھ دنوں کے بعد اس قرض دار نے پھر 1000 دینار جمع کیے اور جمع کر کے قرض خواہ کے پاس پہنچا کہ لو اپنا قرضہ وصول کر لو۔ تو قرض دار نے کہا کہ میرا قرضہ مجھے مل چکا تھا اور تمہاری پرچی بھی مل گئی تھی۔ اب دونوں حضرات کو ایمانی طور پر جو پختگی حاصل ہوئی ہوگی وہ ظاہر ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سمندر کو، ہواؤں کو، درختوں کو اس کے تابع کر دیتے ہیں۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کے لیے ہو جاتا ہے اللہ اس کے لیے ہو جاتا ہے۔ اور ایسے ہی لوگوں سے در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ محبت فرماتے ہیں، اور ایسے ہی لوگ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر اتنا اعتماد رکھتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گواہ ماننے کے لیے راضی ہو جائے، اس کو کفیل ماننے کے لیے راضی ہو جائے، تو ان کی ایمانی کیفیت کیسی ہوگی اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ غرضے کہ دوسرا کام جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے لازم ہے وہ حقوق کی ادائیگی، امانت کا پاس اور لحاظ رکھنا۔ آج کے زمانے میں یہ کام بڑا مشکل ہے۔ اگر کسی سے قرض لے لیا، کسی سے ادھار کوئی سامان خرید لیا، یا کسی کا کوئی حق ہمارے ذمے ہے، ہم اس کو ادا کرنے کی وسعت رکھتے ہیں، ہمارے پاس گنجائش ہے، ادا کر سکتے ہیں، ہماری جیب کے اندر موجود ہے، لیکن یہ کہہ کے ٹال دیتے ہیں کہ کہیں وہ بھاگا جا رہا ہے، دے دیں گے۔ تو یہ بہت غلط بات ہے۔ جب تک انسان کے اندر امانت کا پاس اور لحاظ نہیں ہوگا، حقوق کی ادائیگی اور بجاوری میں وہ پورے طور پر مستعد نہیں ہوگا، ٹال مٹول کو ختم نہیں کرے گا، تب تک وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا بن ہی نہیں سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، جھوٹ سے کلی طور پر، پورے طور پر بچنے کی کوشش کرو۔ چاہے جھوٹ سے بچنے میں ہمارے اوپر کوئی مشکل اور مصیبت آ جائے، لیکن جھوٹ نہ بولو، ہمیشہ سچ بولو۔ سچ بولو گے تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت حاصل ہوگی۔ امانت کا پاس اور لحاظ رکھو، حق والوں کا حق وقت پر بغیر کسی ٹال مٹول کی ادا کر دو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبت سے سرفراز فرمائیں گے۔ دین اور رسول کی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائیں گے، جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت کا گراں قدر سرمایہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ